نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تمام ناظرین اور سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم ناظرین، چینل پر آنے والے آپ تمام حضرات کا میں دل سے مشکور ہوں اور ممنون ہوں، اور آپ تمام کو میں اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ اس چینل کو بنانے کا مقصد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چینل جس کا نام میں نے مسلم فاتح رکھا ہے، اس کے بنانے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ پیارے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس چینل کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے ان پہلوؤں کو جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے یا ہم نے بہت پہلے کسی کتابوں میں یا درسی کتب میں پڑھا ہوگا، ان سے آپ کو ہم آشناس کرائیں، جس میں اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک مسلمانوں نے جن مصائب، مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ کس طرح مسلمانوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، تبلیغ دین کے ذریعے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کی، وہ پیش کریں گے، اور پھر مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ مستند کتابوں سے اور کتب احادیث کے ذریعے ہم ان واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ خصوصاً بالخصوص اس چینل کو بنانے کا ایک اور مقصد ہے کہ کس طرح ہمارے مسلمان مجاہدین نے ظالموں کے آگے ان ظالموں کے ظلم کا جس طرح مقابلہ کیا ہے، ان کی ہمت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت کا ذکر آپ تک پیش کریں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی پر ہم روشنی ڈالیں گے، ان کی سیرت کا ذکر کریں گے، اور کس طرح دین اسلام آج ہماری دہلیز تک پہنچا۔ افسوس کے ساتھ ایک کثیر تعداد میں لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ دین اسلام ان کے دہلیز تک کس طرح پہنچا ہے، کن قربانیوں کے ذریعے، کن مصائب کا سامنا کرتے ہوئے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے اپنی شجاعت و بہادری کے ذریعے، تبلیغ اسلام کے ذریعے، جہاد کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ان قربانیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن دبا دیں، کیونکہ یہ جو ٹاپک میں نے رکھا ہے، اس ٹاپک کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا نہ صرف ہر مسلمان، بلکہ میں تو دعوت دوں گا کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان واقعات کو سماعت کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، یہ ان تک پہنچ سکے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی مسلک کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی مذہب کی دل آزاری نہ ہو۔ ناظرین، ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر بے شمار چینلز موجود ہیں جو تاریخ اسلام اور دینی معلومات فراہم کر رہے ہیں، تاہم ہم نے ایک ایسے چینل کا آغاز کیا ہے کہ جس میں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا، کہ ہم مسلمانوں کی شجاعت و بہادری، ان کے واقعات، جتنے غزوات ہیں ان میں شہید ہونے والے شہداء کرام کی جرأت و بہادری کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں، اور آج تک جتنے مجاہدین اسلام اس اسلام کی آبیاری میں اپنے خون کا حصہ جنہوں نے ملایا ہے، ان کا ذکر کریں۔ چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے ویڈیو کے بارے میں بتائیں کہ آج ہم اس مختصر وقت میں انشاءاللہ عز و جل ملک عرب، اس کے خد و خال، اس کی اہمیت کا ذکر کریں گے، ساتھ ہی ملک عرب کے محل وقوع کا جائزہ لیں گے، اور پھر قبل اسلام عرب کے جو حالات ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی مختصر وقت میں آپ تک علم کا خزانہ آپ کو پیش کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طریقے سے
بعثت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا شجر نسب، آپ کے خاندان کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل بیان کیا جائے گا۔ اور پھر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات پیش ہوئے ہیں اسلام کی ابتدائی حالات میں، طائف کا واقعہ ہو چاہے ہجرت کا واقعہ ہو، وہ پیش کریں گے۔ تمام غزوات کا ذکر ہوگا۔ حق و باطل کے درمیان جو پہلا معرکہ ہوا ہے غزوہ بدر، انشاءاللہ عز و جل تفصیلاً اس کو ہم بیان کریں گے مختصر وقت کے اندر۔ کوشش کریں گے کہ دریا کو کوزے میں سنبھالیں۔ ان میں تمام صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ان کا ذکر ہوگا، غزوہ احد، غزوہ حنین، تمام غزوات سیریہ انشاءاللہ عز و جل۔ پھر خلافت کے دور پہ آئیں گے تو ایک ایسی ترتیب چلے گی کہ قبل اسلام سے لے کر جس طرح آپ کو پہلے ہم نے بتایا کہ آج تک کس طرح اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور تمام قربانیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب ذرا ہم ملک عرب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب میں مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے 3 طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر جسے بحر قلزم کہا جاتا ہے، جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند، اور مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس ہیں۔ ناظرین، علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو یعنی عرب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی حجاز، یمن، حضر الموت، محرہ، عمان، بحرین، نجد اور احقاف۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصے میں بحر احمر، بحر قلزم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور یعنی پس زمین کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی جانب کا جو حصہ ہے وہ نجد یعنی بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز یا حائل ہے، اس لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہنے لگے۔ ناظرین، حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر وغیرہ۔ ناظرین، اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو وہ ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ ناظرین، اب ہم ذرا عرب کی سیاسی پوزیشن کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اب آج کی اس ویڈیو کی ہم آخری ٹاپک یعنی عرب کی اخلاقی حالت کے بارے میں طرف معلوم کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے۔ خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندہ اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشست میں نہ رہا ہو۔ ناظرین، اب اجازت کا وقت ہے۔ امید ہے آج جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، انٹرسٹنگ بھی ہوگی۔
اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، دوست احباب کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔